دوستو فرعون سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے تھے۔ یہ آج سے 7,000 سال پہلے 700 کلومیٹر دور پتھر اٹھا کر لائے تھے، اور یہ ایسے بھاری پتھر تھے جن کو بغیر کسی بھاری بھرکم مشین یا کرین کے بغیر لانا ناممکن تھا۔ تقریباً 1 کروڑ کی تعداد میں یہ پتھر تھے جو یہ مصر لے کر آئے۔ ہر ایک پتھر 2500 سے لے کر 2800 ٹن تک وزنی تھا، اور یہ پتھر بہت بڑے پہاڑ سے کاٹے گئے تھے، اور پھر ان پتھروں کو صحرا کے بیچ میں لگایا گیا تھا، جنہیں آج ہم اہرام مصر کہتے ہیں۔ یہ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات کے لحاظ سے کافی مشہور ہے، کیونکہ بڑے بڑے پتھروں کو اس عمدگی اور اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انہیں پہلی نظر میں دیکھنے سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح ڈیزائن اور کس طرح بنایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ قدیم فرعونوں نے 8,000 سال قبل لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی ایجاد کر لیا تھا۔ یہ خوراک کو ہزاروں سال تک محفوظ رکھتے تھے، اور یہ لوگ جانتے تھے کہ شہد دنیا کی واحد ایسی خوراک ہے جس کو کئی سال تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے ایسا شہد بھی نکلا ہے جو 5,000 سال پرانا ہے اور قابل استعمال بھی۔ یہ لوگ کمال تھے، انتہائی ذہین تھے۔ ان کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی لاشیں آج بھی مصر کے میوزیم میں پڑی ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان فرعونوں کو کس چیز نے تباہ کیا تھا؟ انہیں تباہ ایک ہی چیز نے کیا تھا، اور وہ تباہی ہمارے ہاں قومی طور پر اور عمومی طور پر ہمارے ہاں عام ہے۔ وہ تھا تکبر، غرور، فرعونیت، خدائیت کا دعویٰ۔ ان چیزوں نے ان کو تباہ کیا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا سمجھ بیٹھے تھے، کیونکہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بس خدا ہے۔ لیکن یہ لوگ عبرت کا نشان بنے، اور یاد رکھیں کہ آپ کو اللہ میاں جتنا بھی علم عطا کر دے، جتنی بھی ذہانت، فطانت عطا کر دے، جتنی بھی پاور عطا کر دے، لیکن یہ طاقت اللہ کی عطا کردہ ہے۔ آپ کی قوت، آپ کا علم، آپ کی سوچ، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ایک بار ختم تو ختم، پھر آپ قبر میں گل سڑ رہے ہوں گے۔ کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، کیا تھے، آپ کہاں سے آئے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ اسی وقت قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ کی جو لالچ ہے، دنیا کی، اقتدار کی، طاقت کی، مرسڈیز کے گاڑیوں کی، ہونڈا سیوکس کی، BMW کی، عیاشی، دبئی کے ٹورز وغیرہ، یہ سب برانڈ کے کپڑے، یہ سب مصنوعی دنیا وغیرہ، یہ سب چیزیں گل سڑ جائیں گی۔ دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں انسان سائنسی ترقی کی بدولت کہکشانی نظام سے روشناس ہو چکا ہے۔ سمندر کی تہ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور زمین کے بدن میں اور ستاروں سے آگے جہانوں کی تلاش کے منصوبے تیار کر رہا ہے۔ یوں تو سائنس نے انسان کے سامنے کائنات کے حقائق کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ ایسے بڑے سائنسدان بھی ہیں جنہوں نے قدیم مصری فرعونوں کی طرح اپنی ٹیکنالوجی کی بدولت پہ خدا کا انکار کر دیا ہے۔ ان میں موجود مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ بھی ہے، جن کو آئنسٹائن کے بعد سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، یعنی کہ کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اور اس نے اس سلسلے میں خدا کا انکار کر دیا، جس سے دنیا بھر کے ملحدین، یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے، ان میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ ان کو یہ دلیل مل گئی کہ معروف و مشہور سائنسدان اور اتنے عقل مند آدمی نے جب خدا کے وجود پہ سوال اٹھا دیا، تو ہمیں تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا چاہیے۔ لیکن دوستو، اللہ پاک نے موجودہ دور کے سائنسدان جو غرور سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ میاں نے مصر کے فرعونوں کی طرح جکڑ لیا ہے۔ یہ سائنسدان بھی اپنی ٹیکنالوجی اور اپنے سائنسی علم پہ غرور کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ غرور اس طرح سے ٹوٹتا جا رہا ہے کہ ہمارے زمین پہ شدید نوعیت کے زلزلے اور ان کے ساتھ ساتھ خوفناک طوفان جو ایک بار زمین کی تہہ کو پکڑ لیں تو کوئی بھی ٹیکنالوجی اس طوفان کو نہیں روک سکتی۔ سائنسدان اس خطرناک زلزلوں اور خوفناک طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے، اور آخرکار ان کے ذہنوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس عظیم کائنات کی فیکٹری کو چلا رہا ہے، مگر یہ سائنسدان پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ لیکن آخر میں ان کا حال بھی مصری فرعونوں کی طرح ہوگا اگر یہ راہ راست پہ نہ آئے، کیونکہ غرور اللہ پاک کو پسند نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی غرور کے لائق نہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔